الرحمن الرحیم۔ سر سید احمد خان کے یوم پیدائش کی آپ تمام حضرات کو مبارکباد۔ سر سید ڈے پر آپ تمام حضرات کو کانگریچولیشنز۔ سر سید احمد خان ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بلا شبہ تاریخ کے دھارے کو پلٹ کر رکھ دیا۔ سر سید احمد خان کا اصل کارنامہ جسے سمجھا جاتا ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بلا شبہ ایک عظیم کارنامہ، بہت بڑا کارنامہ، سر سید احمد خان کا بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، اسے ہم جھک کر سلام کرتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کا کارنامہ صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کا اصل کارنامہ اس سے بہت آگے تک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سر سید احمد خان کا ایک عظیم کارنامہ ایسا ہے، شاید وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بڑا کارنامہ ہو، مگر اس کے بارے میں توجہ بہت ہی کم لوگوں کی جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم سر سید احمد خان کے اسی دوسرے کارنامے پر گفتگو کریں گے۔ سر سید احمد خان کا اصل مشن خود ان کے الفاظ میں یہ تھا کہ وہ ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے تھے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں سائنس اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ ایسی نسل تیار کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہتے تھے کہ جس میں دو خوبیاں ہوں، وہ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن لیے ہوئے ہو اور ریلیجس لحاظ سے بھی وہ پوری طرح زمانے کے ساتھ موافقت رکھتی ہو۔ یعنی سر سید احمد خان کے تمام مشن کے دو حصے ہیں، بنیادی طور پر دو حصے۔ نمبر 1، ماڈرن ایجوکیشن کا اسپریڈ، انڈین مسلمز کو ماڈرن ایجوکیشنل سینس میں پوری طرح تعلیم یافتہ بنانا۔ نمبر 2، ری انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، مذہب کی تعبیر نو۔ مذہب کی تعبیر نو سے مراد ہے کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مذہب کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے کہ وہ زمانے کے موافق نظر آئے، زمانے کے بالکل مطابق نظر آئے۔ ہر آدمی کو لگے کہ ان کا مذہب، ان کا دین، ان کا اسلام وہ اسی زمانے کا مذہب ہے۔ ایسا نہ لگے کہ وہ 1000 سال پرانے مذہب کو، ایک ایسے مذہب کو فالو کر رہے ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکا۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ ان کی نسل کو دین اسلام پوری طرح ریلیونٹ لگے، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کو چمٹا کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمان ہمیشہ زندہ رہیں۔ ورنہ سر سید احمد خان کو اندیشہ تھا کہ اگر نسل نو کو مسلسل یہی احساس رہا کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ مذہب ہے، تو سر سید احمد خان کو اندیشہ تھا کہ آنے والی نسلیں اسلام کو چھوڑ دیں گی اور ہندوستان میں اسلام بالکل اجنبی ہو کر رہ جائے گا۔ ہندوستان میں اسلام پوری طرح زندہ رہے، اس کے لیے وہ مذہب کی ری انٹرپریٹیشن کو لازم سمجھتے تھے۔ خود علامہ اقبال کا ایک سینٹنس ہے، میں وہ سنانا چاہوں گا یہاں آپ کو۔ اقبال نے کہا تھا کہ سر سید احمد خان کی حقیقی عظمت اس حقیقت میں مضمر تھی کہ وہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جنہوں نے مذہب کی تازہ تعبیر کی ضرورت محسوس کی اور اس کے لیے کام کیا۔ ہم ان کے مذہبی تصورات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی حساس روح نے سب سے پہلے جدید عہد پر رد عمل کا اظہار کیا۔ یعنی اقبال نے کہا ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلے آدمی تھے کہ جنہوں نے دور جدید کو رسپونڈ کیا۔ وہ پہلے انڈین مسلم تھے جنہوں نے دور جدید کو، ماڈرن ایج کو رسپونڈ کیا، ایک اسلامک اسکالر ہونے کی حیثیت سے، ایک ریفارمر ہونے کی حیثیت سے۔ ظاہر ہے سر سید احمد خان سے پہلے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس نے ماڈرن ایج کو رسپونڈ کیا ہو، ماڈرن ایج یعنی یہ کوشش کی ہو کہ اسلام کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن پیش کی جائے جو کہ دور جدید کے بالکل موافق ہو۔ سر سید احمد خان وہ پہلے آدمی جنہوں نے یہ کام کیا۔ ایک تو اقبال نے کہا ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور اقبال کہتے ہیں کہ سر سید کے مذہبی تصورات، انہوں نے جس طرح سے مذہب کو انٹرپریٹ کیا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے، لیکن ان کی سمت بالکل صحیح تھی۔ انہوں نے جس راہ پر سفر شروع کیا وہ بلا شبہ بالکل درست تھا۔
سوال یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مذہب کو ری انٹرپریٹ کرنے کا جو کام کیا اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا تھا، میں اسے ذرا واضح کرنا چاہوں گا، اور اس کو میں سر سید احمد خان کے الفاظ میں ہی واضح کروں گا۔ سر سید احمد خان نے لکھا تھا ایک بار کہ سوائے قرآن مجید کے جس قدر کتب مذہبیہ اس زمانے تک موجود ہیں وہ ہزاروں غلطیوں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عظیم الشان غلطی موجود نہ ہو، اور جس نے اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات کو وہمی اور خیالی نہ بنا دیا ہو۔ یعنی سر سید احمد خان کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ جو پورا لٹریچر تیار ہوا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ میڈیول ایج میں تیار ہوا تھا حقیقت اصلا، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں یہ پورا مذہبی لٹریچر جو تیار ہوا ہے اس میں بہت سنگین غلطیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لٹریچر سر سید احمد خان کے نزدیک اپنے زمانے میں تیار ہوا تھا، اس میں اپنے زمانے کے زیر اثر تیار ہوا تھا، تو اس میں زمانے کے زیر اثر کچھ غلطیاں آ گئی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس لٹریچر کو اور اس لٹریچر سے نکلنے والے مذہبی کنسپٹس کو قرآن پر پیش کیا جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے جس میں غلطی کو کوئی امکان نہیں، وہ جج ہے، صحیح اور غلط کو طے کرنے والا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ اب ان تمام مذہبی تصورات کو قرآن پر پیش کیا جائے اور اس کا محاکمہ کر کے درست تصورات دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اسی کو میں نے کہا ہے ری انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، یا ری اپلیکیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، دین کو ری انٹرپریٹ کرنا اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ سر سید احمد خان نے یہ کام جو ہاتھ میں لیا یہ بڑا عظیم شان کام تھا، اور وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے اس کام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں ان تمام تصورات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سر سید احمد خان نے مذہب کو ری انٹرپریٹ کرنے کا یہ کام کیسے کیا، اس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی مثال، غلامی کا مسئلہ۔ سر سید احمد خان کے زمانے تک موجود تمام مذہبی لٹریچر آپ پڑھ جائیے، 1000 سال میں جو مذہبی لٹریچر تیار ہوا اسے پڑھ کر آپ کو یہ امپریشن ملے گا کہ شاید غلامی اسلام کا حصہ ہے، اور شاید غلامی کو اسلام نے ہی باقی رکھا ہے، شاید یہ امپریشن اس سے آتا ہے۔ سر سید احمد خان اس 1000 سالہ تاریخ میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ اس پورے لٹریچر میں کہ غلامی کا کوئی تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو غلامی کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ چنانچہ انہوں نے غلامی کے اس مسئلے کو، غلامی کے اس تصور کو جو 1000 سالہ میڈیول لٹریچر کے زیر اثر بنا ہے، اس تصور کو قرآن پر پیش کیا، اور انہوں نے قرآن پر پیش کر کے پیش جب کیا تو انہیں قرآن میں ایک آیت مل دی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی قرآن کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہو جائیں اب یا تو انہیں احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا انہیں بدلہ لے کر چھوڑ دینا ہے۔ تو سید احمد خان نے کہا کہ یہ آیت بالکل کلیئر کرتی ہے کہ آپ غلام بنا ہی نہیں سکتے، جنگ میں بھی جو لوگ گرفتار ہو گئے انہیں چھوڑنا ہی ہے، چاہے آپ احسان کر کے چھوڑیں چاہے فدیہ لے کر چھوڑیں، کمپنسیشن لے کر چھوڑیں، چھوڑنا ہی پڑے گا آپ کو۔ سید احمد خان نے کہا کہ آیت تو غلامی کی تصورات کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اس پہلو سے 1000 سالہ مذہبی لٹریچر کا محاکمہ کیا، اس کا جائزہ لیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ درست سمجھا اسے بغیر کسی مطلب کہ خوف کا شکار ہوئے بڑی بے باکی کے ساتھ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال میں عرض کروں گا کہ انہوں نے کس طرح سے مذہب کو ری انٹرپریٹ کیا ہے کہ وہ زمانے کے مطابق نظر آئے۔ سر سید احمد خان کے زمانے تک عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ کرسچن کے ساتھ کھانا، یعنی اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا وہ بہت برا ہے۔ سر سید احمد خان غالباً ان پہلے لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے کرسچنز کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے کرسچنز کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا تو انہیں کرسچن کہا گیا اور ان کے خلاف پوسٹر بھی لگائے گئے اور پروپیگنڈا مہم ہندوستان بھر میں چلائی گئی۔ سر سید احمد خان، اچھا یہ تصور کہ کرسچنز کے ساتھ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، ظاہر ہے کہ یہ کرسچن کمیونٹی
اور مسلم کمیونٹی، دونوں میں ایک بہتر ریلیشن شپ قائم نہیں ہونے دے گا، کبھی اس تصور کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ مذہب کا ایک ایسا ایڈیشن تھا جو زمانے کے ساتھ جاری رکھنا جسے ممکن نہیں تھا۔ سر سید احمد خان نے اس پورے معاملے پر نظر ڈالی دوبارہ، اور انہوں نے اس معاملے کو قرآن پر پیش کیا۔ تو انہیں قرآن میں ایک آیت ملی، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، آج تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اہل کتاب اس میں کرسچن اور یہود دونوں شامل ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ صاحب دین کو آپ جب قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سر سید کہ آپ کرسچنس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی، اس کا نام تھا رسالہ احکام طعام اہل کتاب، اور اس میں انہوں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا کہ آپ کرسچنس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ خطوط، یہ تھی وہ لائنز جن پر سر سید احمد خان آگے بڑھ رہے تھے اور مذہب کی ری انٹرپریٹیشن وہ کر رہے تھے، یعنی مذہب کے اس بیانیے، اس نیریٹو کا جائزہ لے رہے تھے وہ، جو 1000 سالہ لٹریچر کے نتیجے میں تیار ہوا۔ پھر اس نیریٹو کو وہ قرآن پر پیش کرتے تھے، اور قرآن سے جو فیصلہ ان کو نظر آتا تھا، ان کی ثوابدید کے مطابق انہیں جو ملتا تھا، وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے بلا شبہ اس ری انٹرپریٹیشن میں بڑی غلطیاں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ راستہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ راستہ کافی مشکل راستہ ہے، خطرے بھرا راستہ ہے۔ جب آپ مذہب کی ری انٹرپریٹیشن شروع کرتے ہیں، دین کی ری انٹرپریٹیشن شروع کرتے ہیں، اس میں بہت ساری غلطیاں ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس میں اس بات کا چانسز ہیں کہ آپ سنگین غلطیاں کر بیٹھیں، جیسا کہ خود سر سید احمد خان نے بھی کی۔ لیکن کیا کریں، فطرت کا طریقہ ہے کہ ایرر اینڈ ٹرائل کا طریقہ ہے، یعنی آپ غلطیاں کریں اور ان کو ٹھیک کیا جائے، غلطیاں کریں اور ان کو ٹھیک کیا جائے۔ سر سید احمد خان سے بھی یہی ہوا، انہوں نے غلطیاں کی، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ سر سید احمد خان کے اس دکھائے ہوئے اس راستے پر آگے چلا جائے۔ سر سید احمد خان نے جو یہ راستہ دکھایا تھا، اس کے نتیجے میں ایک نیا مسلم مائنڈ سیٹ تیار ہوا، نیا مسلم مائنڈ سیٹ تیار ہوا۔ سر سید احمد خان نے ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو وجود بخشا جو دور جدید سے، ماڈرن ایج سے موافقت رکھتا تھا۔ سر سید احمد خان نے ایک ایسے مسلم مائنڈ کو تیار کر اس کی بنیاد رکھی جو ماڈرن ایج کو ہینڈ ان ہینڈ جا سکتا تھا، جو مذہب کو بھی ساتھ میں رکھتا اور ماڈرن ایج کو بھی ساتھ میں رکھتا ہے۔ ایسا مائنڈ میک اپ کرنے کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ سر سید احمد خان کا یہ کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے ہیں۔ اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا کہ اب ہم زمانے کے ساتھ چلنا سیکھیں، اور اس کا اثر قبول کیا اہل علم نے، مثلا امام حمید الدین فراہی، شبلی رحمانی بلا شبہ، صاحب اقبال بلا شبہ، غلام احمد پرویز، اسلم جیراج پوری، مولانا وحید الدین خان، آج کے دور میں جاوید احمد غامدی، یہ تمام وہ کبار علماء اور ائمہ ہیں جن کی فکر نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، پوری صدی ان لوگوں کی صدی ہے۔ اور میں کہوں گا ان تمام اسکالرز اور ان تمام کبار علماء کی فکر پر سر سید کے یہ اثرات بالکل پڑے ہیں، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں سر سید کی اسی روش پر چلے ہیں۔ ان تمام حضرات کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں تو آپ کے پاس اسلام کا کون سا ایڈیشن رہ جاتا ہے، یعنی کون سا نیریٹو، کون سی انٹرپریٹیشن؟ وہی انٹرپریٹیشن جو ان حضرات سے پہلے تھی۔ بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سر سید احمد خان نے جو یہ راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر آگے بڑھیں۔ اس موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ سر سید احمد خان کی کتابیں ان کو یونیورسٹی پرکاشت کرے، پبلش کرے، یعنی مذہبی کتابیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کو پبلش کیا جائے، انہیں پڑھا جائے، ان کا محاکمہ کیا جائے۔ سر سید احمد خان نے جہاں غلطیاں کی ہیں ان پر ان کا محاکمہ کیا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے جہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور اسی راہ پر چلتے ہوئے ایک نیا لٹریچر وجود میں لایا جائے، ایک ایسا لٹریچر، دین کا ایک ایسا لٹریچر جو دور جدید کے انسان کو مطمئن کرتا ہو، اور جو پوری طرح قرآن، اللہ کی کتاب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل موافق ہو۔ ایک ایسا لٹریچر وجود میں لایا کہ آنا، یہ اس وقت
میں یہ سمجھتا ہوں تحریک علی گڑھ کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ میں تو بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وہ جانی متوجہ ہوں۔ اور یہ سر سید احمد خان کا ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ شاید علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی یہ شاید بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، جس نے میں کہوں گا ماڈرن مسلم مائنڈ کو شیپ کر دیا ہے۔ شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اس ویڈیو کو سنا، جزاکم اللہ۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔